سنو مسلک اعلی حضرت بتاتا ہوں، مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ ہمیں رضا خانی کہنے والے ظالموں، ہم کسی بھی اللہ والے کے یہاں جا کر سجدہ نہیں کرتے۔ کوئی کرتا ہے بھائی؟ سب بولو۔ اور اگر کوئی چھپکے سے چھپ کر کرتا ہے تو وہ بھی بول دے، اور اگر چھپ کر کرتا ہے تو سن لے کہ نہ کرے آج سے، یہ حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرام ہے۔ ارے جب ہم نبی کی بارگاہ میں گئے، ہمارے امام نے جب نبی کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنے عاشقوں کو نبی کی بارگاہ میں جب حاضر کیا تو ایک عقیدہ دیا، شریعت کا حکم سامنے رکھا، بتلا دیا کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ جس طرح سے سرکار کے زمانے اقدس میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کرے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ارے اب دین یعقوبی ختم، دین یوسفی ختم، اب سجدہ تعظیمی نہیں چلے گی، ختم ہو چکا ہے۔ اب شریعت محمدی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک یہی شریعت ہے، اسی شریعت پر عمل کرو گے تو خدا کی بارگاہ تک پہنچو گے۔ تو ہم جب رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے سرکار کی جالی اقدس ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کو سجدہ کرے، لیکن آپ ہی کی شریعت سامنے ہے، آپ ہی کا حکم سامنے ہے کہ خبردار خبردار سجدہ نہ کرنا، سبحان اللہ، سجدہ نہ کرنا۔ سجدہ خدا کو کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر توحید کا درس دیا ہے تو پیارے آقا ہی نے تو دیا ہے، سرکار نے دیا۔ اور جب نبی کی بارگاہ میں جا کر کے ان کا امتی نبی کو سجدہ نہیں کرتا تو کیا ولی کو جا کے سجدہ کرے گا؟ ولی تو بعد میں ہے نا، بھلے نبی ہے، اور جب تک وہ ولی نبی کی بارگاہ تک پہنچا نہیں تھا وہ ولی نہیں بنا۔ ولایت ملتی ہے نبوت کے صدقے میں ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت ملتی ہے تو سرکار ہی کے صدقے میں ملا کرتی ہے، عشق کے صدقے میں ولایت ملا کرتی ہے۔ جب تک عشق نہیں ہوگا تب ولایت بھی نہیں ملے گی۔ ہم الحمدللہ امام احمد رضا کے سچے غلام، سچے دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور شریعت کا قانون ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو حرام ہے، لیکن غیر اللہ کی تعظیم کرنا حرام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات رہی۔ غیر اللہ کی تعظیم کی جائے گی، غیر اللہ کی تعظیم۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ سنو غیر اللہ کی تعظیم کرنا حرام ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ بولو، سب بولتے جاؤ، بولتا ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے جاؤ۔ یہ تم کو سبق دیا سنایا پڑھایا جا رہا ہے، ذہن میں اتار لو، دل میں ٹیپ کر لو۔ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہو، کعبے کی طرف سر کو جھکاتے ہو، کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہو۔ بے شک برابر ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہو، اس کی طرف سجدہ کرتے ہو۔ وہ کعبہ کیا خدا ہے؟ غیر اللہ ہے نا؟ بولو، غیر اللہ ہے۔ اب اس غیر اللہ کی تم کیسے تعظیم کرتے ہو؟ معلوم کہ اس کی طرف تھوکتے نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی طرف تھوکنا منع ہے، پیر لمبا کرنا منع ہے۔ ایک شخص آیا سرکار کے سامنے، مسجد نبوی شریف ہے،
آیا امامت کیا اس نے, کعبے کی طرف سے تھوکا, سرکار نے فرمایا جو کعبے کی تعظیم نہ کرے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. ارے جو کعبے کی تعظیم نہ کرے, سرکار نے فرمایا اے لوگوں اسے امام نہ بناؤ, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ارے جب کعبے کی تعظیم نہ کرنے والا امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار نہیں, تو جو کعبے کے جو کعبہ ہے, سبحان اللہ, جو کعبے کے کعبہ ہے ان کی اگر کوئی تعظیم نہ کرے, ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے, تو کیا اسے امام بنایا جائے گا؟ بولو. ارے جب سرکار نے کعبے کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا, تو جو کعبے کی توہین کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ نہیں. کعبے کی تعظیم کرنے والا لائق امامت ہے. کعبے کی تعظیم کرنے والا اس کی اقتدا کی جائے گی. اسی طرح جو کعبہ کے بھی جو کعبہ ہے ان کی جو تعظیم کرنے والا ہے اسے امامت کے مصلی پر کھڑا کیا جائے گا, اس کی اقتدا کی جائے گی. جو کعبہ کی توہین کرے اسے امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا, اس کی اقتدا نہیں کی جائے گی. اسے امام بنانا حرام, اسے امام بنانا, اس کی اقتدا کرنا. ارے جب نماز پڑھنا حرام ہے, اقتدا حرام, تو کیا اس سے بات چیت, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ, لے لو دے دو. سبحان اللہ. لوگ بولتے ہیں ہم نے بیٹی لی ہے, ہم نے وہابی کی بیٹی لی, اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑے حرج کی بات ہے. آدمی جب وہابی کی بیٹی لیتا ہے تو کیا رشتہ سے وہابی لڑکی تک رہتا ہے؟ نہیں, رشتہ آگے تک چلتا ہے. اس کے گھر میں داماد جاتا ہے کہ نہیں؟ سسرا جو ہے وہابی ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے, اس کا ہاتھ چومتا ہے. السلام علیکم, سسرا ہے, کیا کروں, سلام کا جواب سلام کرنا ہی پڑے گا. دودھ پلا رہا ہے, پینا ہی پڑے گا. کھانا کھلا رہا ہے, کھانا ہی پڑے گا. وہابی کی تعظیم ہر حال میں ہر آن حرام. مسلک اعلی حضرت اسی کا نام ہے. یہاں آئے ہو اتنا لمبا سفر کر کے کچھ لے کر کے تمہیں جانا ہے. عشق رسول سمجھو, عشق رسول. جو تمہارے باپ کا اگر کوئی دشمن ہو تو اس سے کوئی دوستی کرتا ہے؟ باپ کا اگر کوئی دشمن ہے تو بیٹا اگر اس سے دوستی کرے تو باپ کیا کہے گا؟ تو میرا بیٹا نہیں ہے. کیوں ابا جان 1000 روپے مہینے دیتا ہوں, سعودی نزدی حکومت سے کما کر کے آپ کو ہمیشہ 5000 کا چیک بھیجا کرتا ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اب تو میرا بیٹا آج سے نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے دشمن کا دوست ہے, اور اصول یہ ہے کہ دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوا کرتا ہے. دشمن کا دوست, دشمن رسول کائنات کا دشمن, وہ ہمارا دشمن. جو رسول کائنات کا دشمن ہو, کوئی اس کا دوست ہو, تو بھی ہمارا دشمن ہے. خواہ وہ ہمارا باپ ہو, خواہ ہمارا بھائی ہو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کا ارشاد ہے, قرآن تو یہ فرمائے. اور آج کا مولوی بولتا ہے کیا کریں, ضرورت ہے, ملنا پڑتا ہے. ہماری عوام کہتی ہے ضرورت ہے. میں نے کہا سنو, لیٹرین جانا بھی ضرورت ہے, دیوبند جانا بھی ضرورت ہے, سہارنپور جانا بھی ضرورت ہے. تو کیا اس ضرورت میں جا کر اس سے آدمی دوستی کرتا ہے؟
بڑا کیوں اچھی خوشبو سنتا ہے کہ ضرورت ہے دوستی کر لو، ضرورت ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، شوشالے جب بھی نام رکھ دیا ہے، نام شوشالے رکھ دیا ہے، تو کیا وہاں جا کر کے تم اس سے دوستی کرتے ہو؟ نہیں، ضرورت ختم، دوستی ختم، ہاں کیا بات رہی، ضرورت ختم، دوستی ختم، نہ اس کو کچھ دیا جائے گا اس کے علاوہ، سمجھ جاؤ، ہاں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، میرے آقا سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شہید محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آج نہیں، 10 سال پہلے نہیں، 50 سال پہلے نہیں، 100 سال پہلے امام احمد رضا نے تم کو سبق دیا۔ کیا دیا معلوم؟ فرماتے ہیں سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور اور رکھوالی کرے، چور اور رکھوالا، تو یہ اعلیٰ حضرت کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ دلی کے جتنے فقیر ہیں نا، دلی کے جو فقیر آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ میرٹھ سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ سانگلی سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مراٹھ واڑہ سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ لندن سے آئے ہیں، جاپان سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں۔ کہاں لے چلو گے؟ حضرت جی کے پاس چلیں گے۔ اتنا لمبا سفر صرف حضرت جی کے لیے؟ اے بریلی والوں، اے دارالعلوم امام محمد رضا کے مولویوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم دارالعلوم امام محمد رضا سے آئے ہیں۔ کہاں لے چلو گے؟ حضرت تک لے جائیں گے۔ ہم حضرت تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے وہ حضرت کا پتہ بتاتا ہے، ہم حضرت کا پتہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں جانا ہے؟ حضرت جی کے پاس جانا ہے کہ حضرت کے پاس چلنا ہے؟ حضرت کے پاس۔ بولو، حضرت کے پاس چلنا ہے نا؟ اور کیوں چلنا ہے؟ اس لیے چلنا ہے اس مقدس دریائے میں کہ امام عشق و محبت نے کہہ دیا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ محبت لے کر کے، یہ عشق رسول کا عظیم سرمایہ لے کر مدینہ چلے، حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، اور کس تمنا کے ساتھ میں پہنچے؟ یہ تمنا ہے ساتھ میں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ جذبہ عشق لے کر کے چلا ہے، جذبہ عشق، کیسا عشق ہے! حضرت کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت کی بارگاہ میں، یعنی کہاں؟ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں لے چلنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں چلو گے، وہاں رہو گے۔ ارے اگر وہاں ظاہر میں نہ رہے، باطن میں رہے، ظاہر میں نہیں رہے، باطن میں رہے، اور باطن میں اس طرح سے رہے کہ شہید محبت نے فرما دیا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسالت،